السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بس یار، آج 3 تاریخ ہوگی، والد صاحب کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو کوئی بھی ویڈیو پوسٹ نہیں کر سکا۔ آئی ایم ویری سوری۔ آپ لوگوں نے دیکھ تو لیا ہوگا، 1 تاریخ کو ایک بہت ہی گندی نیوز آئی جس میں نہ اپلیکیشن کھل رہی تھی۔ 21 تاریخ کے بعد انہوں نے جواب دینا بند کر دیا، تو میں نے سوچا بہت سارے بھائیوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی ویڈیو بنائیں، تو میں آج آپ کو وہ انسان دکھاؤں گا جس کی ویڈیو دیکھ کے میں نے یہ انویسٹمنٹ کی۔ یہ ہے وہ شخص جو تعریفوں کے پل باندھتا رہا FFST کے حوالے سے کہ یہ جی بڑی اچھی کمپنی ہے، بڑا اچھا حساب کتاب ہے، بڑا جو ہے نا وہ ورسٹائل قسم کی، اور بڑی جو ہے نا اس کی ڈائمنشن بڑی سٹرونگ ہے، اور فائنینشیل بیک گراؤنڈ بڑا سٹرونگ ہے، اور یہ بے وقوف بناتا رہا آدمی عوام کو ٹک ٹاک کے اوپر، اور اسی طرح جو ہے فیس بک کے اوپر۔ اس بندے کو میں نے ای میل بھی کی تھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے، لیکن اس آدمی کی وجہ سے میرا تقریباً اپروکسیمیٹلی 1 سے 1.5 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ تو کوئی بات نہیں، اللہ کہیں اور سے دے دیں گے، لیکن خدا کے واسطے ایسے لوگوں کو فالو کرنا بند کریں۔ ایسے لوگوں کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کی دکان چلتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ ہے۔ آپ ایسے کسی بھی بیوقوف آدمی جس طرح کا یہ شخص ہے، یہ باہر کے ملک سے بیٹھ کے ہم پاکستانیوں کو بیوقوف بناتا ہے اور اسکیم کمپنیوں کو پروموٹ کرتے ہیں ایز اے پروموٹر۔ ان کو یہ کمپنیاں فنڈ کرتی ہیں اور یہ ویڈیوز بناتے ہیں، غریب لوگوں کو مختلف قسم کے جالوں میں پھنساتے رہتے ہیں، جس میں بھی پھنسا۔ تو بہت دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ میرے جیسے اور کئی لوگ ہوں گے جو اس قسم کے لوگوں کی باتوں میں آئے ہوں گے۔ تو یہ سفر تو بڑا ہی عجیب تھا جی۔ کچھ یادیں دیکھیں آپ۔ بڑا دکھ کی بات ہے جی، پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ ایک اسکیمڈ نیشن ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ جو ہے میرے ساتھ زندگی میں ہوا یہ ایکسپیرینس کہ ایک USA کی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کمپنی جس نے اسٹیٹ آف کولراڈو سے اپنی رجسٹریشن کروائی ہوئی تھی، اور کتنی شرم کی بات ہے کہ میرے جیسا آدمی ہمیں کبھی بھی جو ہے نا USA کی کسی کمپنی پہ بلیو نہیں کرے گا۔ تو جتنے بھی فارنرز ہیں پاکستانی، اگر اس ویڈیو کو واچ کرتے ہیں تو سر یہ میری آواز نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کی آواز ہے جس کو اس ٹھگ قسم کی کمپنی نے اور پونزی قسم کی اسکیم نے میرے بہن بھائیوں کو لوٹا پاکستان کے اندر۔ تو یہ جو میری آواز ہے یہ ان سب لوگوں کی آواز ہے جو جن تک میری یہ ویڈیو آواز پہنچ رہی ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے بتایا کہ یار اس قسم کے لوگوں کو، انسپائرڈ انالسٹ قسم کے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے، یقین نہیں کرنا ہے۔ اتنی بڑی کمپنی یار، اتنے بڑے اس کے پارٹنرز، OKX، بائنینس، ہیوبی، شیم یار، اٹس اے بگ شیم۔ چلے کوئی بات نہیں، انسان کو نقصان ہوتا ہی ہے۔ میں نے بھی نقصان سمجھ کے اس کو میں نے بھلانے کی کوشش کی۔ میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ کی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ بھائی یہ بالکل محبوبہ والی کہانی ہوگی، جب یہ نمبر اٹھانا بند کر دے گی، اور واقعی وہ نمبر اٹھانا بند ہو گیا اور اپلیکیشن بند ہوگی، تو اس کا مطلب آپ کی محبوبہ جا چکی ہے۔ تو اب آپ نے اس کو دھیان خط سے نکالنا ہے اور زندگی کو آگے بڑھانا ہے اپنی۔ ایک ہی اسٹیشن پہ نہیں کھڑے رہنا ہے، کیونکہ زندگی ایک ہی اسٹیشن پہ کھڑے رہنے کا نام نہیں ہے۔ اس طرح کی کئی ٹرینیں آئیں گی، آپ کو اللہ ایک ہی جھٹکے میں بہت سارے پیسے نکال کے کہیں اور سے دے دے گا۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ سرٹیفکیٹ سیکیورٹی ایکسچینج آف کمیشن پاکستان سے اپروو تھا۔ مطلب کتنے میں بکا ہے یار یہ، جنہوں نے اپروو کر کے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ظلم کی انتہا کی۔ اور ایک 3rd کلاس کمپنی جس نے اس قسم کی، اللہ معاف کرے میں کیا بولوں، ایجنٹس کو جو ہے نا وہ آگے کیا ہوا تھا، اور ہمارے پاکستانی پنجاب کے، سندھ کے، ملتان، فیصل آباد، کراچی، لاہور، نواب شاہ، کوئٹہ، پتہ نہیں کہاں سے، بٹگرام، سوات، سوابی، کہاں کے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے یہ لوگ، اور ہم لوگ بیوقوف بنتے رہے۔ ظاہر ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ یار حالات ہر کسی کو اچھے کرنے کی خواہش ہوتی ہے، انسانی نفس میں یہ چیز شامل ہے۔ تو ہم نے بھی سب نے وہی کیا تھا، لیکن ہمیں یہ زندگی میں محتاط رہنا ہوگا اور محتاط ہو کے زندگی گزارنی ہوگی۔ ٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ میں نے نوٹ کیا کہ ہم کسی پہ بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتے ہیں کہ یار وہ کما رہا ہے تو میں بھی کماتا ہوں۔ میں نے پہلے اپنا ایک اکاؤنٹ کھلوایا، دیکھا وہ چلنے لگ گیا تو میں نے دوسرا بھی کھلوایا، اور میری بدقسمتی، بد نصیبی دیکھیں
کہ یہ کمپنی جون جولائی سے چل رہی تھی اور میں نے جو ہے سپٹمبر میں اکاؤنٹ کھلوایا. سپٹمبر کے مڈ میں اکتوبر 2 اکتوبر کو میں نے اکاؤنٹ اوپن کروایا تھا اور 2 اکتوبر میں دیکھیے میرے ساتھ یہ کیا ہوا. اور تقریباً 20 دن یہ کمپنی چلی ہے. مجھے 15 سے 20 ہزار روپے ملے اور کچھ بھی نہیں ملا اس کے علاوہ، لیکن میرے اپروکسیمیٹلی 1 لاکھ روپے ڈوب گیا. تو یہ ایک زندگی کا ایکسپیرینس سمجھ کے آپ سب اس کو یاد رکھیے گا کہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا. بھروسہ کریں گے تو نقصان ہوگا. تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے. دیکھیں ایسے کئی سٹیجز آئیں گے، کئی لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، کئی آپ کے اپنے قریبی آپ کے دوست یار رشتہ دار یہ وہ فلاٹ امکان XYZ کمپنی میں جہاں آپ کام کرتے ہوں گے وہ بھی کبھی آپ کی لیگ پولنگ کرتے ہوں گے. تو اس کو ایک لائف کا ایک ٹیسٹ سمجھ کے آپ ایک ایکسپیرینس کیا آپ نے، تو اس میں ڈس ہارٹ ہونے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. دیکھیے نا امیدی کفر ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کوئی اور راستہ نکالے گا، لیکن جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں اور وہ اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے کہ اس کو کیا کیا دنیا میں ملنا ہے. یہ نفع نقصان زندگی کا حصہ ہے. اٹس اے پارٹ آف لائف اینڈ نتھنگ ایلس. تو بھائی اپنے جتنے بھی لاسز ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیں، باقی اللہ جانے، اور اللہ ان کو تباہ برباد کرے جنہوں نے ہم غریب مسکین لوگوں کی انویسٹمنٹ کو لوٹا ہے. میں بھی قرضی ہو گیا، یقیناً بہت سارے لوگ قرضی ہو گئے ہوں گے. اور خدا کے واسطے لوگوں میں جو ہے تماشا مت بنوائیں اپنا، کسی کو مت بتائیں کہ اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا. لوگ صرف آپ کا ہنسی مذاق کریں گے، لوگ آپ کو تماشا بنائیں گے اور سوسائٹی میں آپ کا وہ تماشا بنا کے رکھ دیں گے کہ آپ سے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں کسی کو. دیکھیے آپ نے پیسہ لگایا تھا، آپ نے اگر لوگوں کو بتایا تو آپ منہ بھی دیں ان کو. آپ ان کو بولے میں نے پیسہ لگایا ہے، میں نے گاڑی لی ہے، میں پیٹرول ڈلوا رہا تھا، تو بھائی آپ کی کیوں ڈکی جل رہی ہے. تو کسی کو کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. پیسہ آپ کا، نفع نقصان آپ کا، تو کسی کو کیا تکلیف ہے. اگر کوئی مذاق کرے تو اس کو شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہے اس میں. تو یہ صرف بڑے دل والوں کا کام تھا جنہوں نے یہ ایک ایکسپیرینس کیا. باقی میں نے بہت کوشش کی، میں کوشش کرتا رہا، میں انشاءاللہ پھر بھی لگا رہوں گا. روز دن میں جو ہے 20 سے 25 سے 30 مرتبہ میں نے جو ہے نا وہ والد صاحب کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی جو ہے میں نے وہ جی میل پہ ان کا دیکھتا رہا ہوں کوئی رپلائی وغیرہ تو نہیں آیا ہوا ہے. تو بھائی لاس کے بارے میں آپ نے سوچنا چھوڑنا ہوگا اور زندگی میں آگے سوچیں. یہ تو زندگی میں ایک چھوٹا سا سٹیپ تھا. مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ 18 سے 24 سال کی عمر میں ہوں گے، بہت سارے لوگ 24 سے 35 سال کی عمر میں ہوں گے. 18 سے 24 والوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ زندگی میں اس کو ایکسپیرینس لیں اور کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا، اپنے کسی بھی قریبی پر ٹرسٹ نہیں کرنا، اور کبھی بھی کسی غیر بندے کو آپ نے اپنی انویسٹمنٹ نہیں پکڑانی ہے. آپ کی انویسٹمنٹ یا آپ کا پیسہ جب تک آپ کے اپنے ہاتھوں میں آپ کا ہے، جب وہ کسی اور پرائے کے ہاتھوں میں چلا گیا تو پھر خدا حافظ، وہ پیسہ آپ کا نہیں رہتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری ٹھگ کمپنی مارکیٹس میں آئی ہوئی ہیں، جس طرح وہ SRA ہے اور وہ ڈریگن فلائی اور کیا بکواس ہے. یہ میرا زندگی کا ایک ایکسپیرینس تھا، میں نے تو توبہ کی ہے. لیکن میں نے ایک چیز اور سوچی کہ میں ہر اس کمپنی کو جو باہر کی ملک کی کمپنی ہے، جو پاکستانیوں کو اسکیم سمجھتی تھی، ہم پوری پاکستان نیشن جو کسی بھی اپلیکیشن کے یوزر ہوں ان کو یہ چیز سمجھنی ہوگی یہ سارے ٹھگز ہیں. انہوں نے ہمیں ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ہماری پاکستانی کمیونٹی کو. ہم پہلے مارے ہوئے سوسائٹی میں فائنینشلی حالات کی وجہ سے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے، گیس کے بلوں کی وجہ سے. لیکن ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا. ہمیں کسی بھی باہر کے لوگوں کا شکار نہیں بننا. تو اپنی آنکھیں کھولیں، اپنا دماغ لگائیں، جو ہوا. اب آگے مستقبل کا پلان کریں، کیا کرنا ہے، کیسے سوچنا ہے. اور دیکھیں کبھی بھی زندگی میں شارٹ کٹ ٹرائی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ہمیشہ نقصان ہوگا. تو میری جتنی بہنیں سن رہی ہیں، میرے جتنے بھائی سن رہے ہیں، سب کو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھولنے کی کوشش کریں. اسٹے پازیٹیو. آپ نے اسٹیپ لیا تھا، آپ نے ہوش حواس میں انویسٹمنٹ کی تھی، کسی نے آپ کو جو ہے نا وہ زبردستی نہیں کی تھی، تو شرمندگی پشیمانی کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایکسپیرینس کیا آپ نے. ہار جیت کھیل کا جیسے حصہ ہوتا ہے، اسی طرح زندگی میں پروفٹ اور لاس جو ہے زندگی کا حصہ ہے. تو اس کو دل پہ دماغ پہ سوار کرنے کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے. مہربانی فرمائیں، اپنے مستقبل کا سوچیں، اپنے کیریئر کا سوچیں، اپنی پڑھائی کا سوچیں،
اور یہ بکواس سی جو یہ تھرڈ کلاس قسم کی اسکیمیں جو آج کل فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور پتہ نہیں کس کس پلیٹ فارم پہ چل رہی ہیں، اس کی طرف دھیان دینا بند کریں. رزق حلال کمائیں، محنت کریں، اسٹے پازیٹیو رہیں اور ہمیشہ جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. اس سے بڑھ کے آپ جو ہے نا زندگی میں آپ کو پے بیک اللہ پاک ضرور کرے گا. جو آپ نے جس نیت سے آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی، اللہ پاک آپ کو کہیں اور سے بنا لے گا. اس قسم کے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ دن نہیں چلتے. مجھے ایک سیانے آدمی نے بتایا تھا، پھر میں نے تھوڑا سا ایک انالیسس کیا اس چیز پر کہ حرام کا 1 روپیہ حلال کے جو 99 روپے جیب میں پڑے ہوں گے اس کو بھی ڈبو دے گا. تو خیال کیجئے گا، حرام کی طرف مت جائیں، حلال کی طرف رہیں ہمیشہ. یہ حرام قسم کے کام ہیں. ظاہر سی بات ہے اب تو حرام کے کام ہی کہیں گے ہم، کیونکہ ہمیں جب پروفٹ ہو رہا تھا اب تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن اللہ نے ہمیں ایک ایکسپیرینس دیا، مجھے تو دیا ہے، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، میں آپ میں سے کسی کی بات نہیں کر رہا. تو حرام یا حلال کا جو ہے وہ ہم بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. آئی ایم ویری سوری، لیکن بس جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا تو کیا کریں یار. بڑا دکھ دیا اس کمپنی نے یار. مطلب سوچو یار، جولائی میں شروع ہوئی اور نومبر میں اینڈ ہو گیا اس کا. ایسی تھرڈ کلاس کمپنی تھی یار. براؤزرز پہ جائیں آپ، ویب سائٹس پہ جائیں، جی ہم پاکستان میں جو ہے وہ فیوژن کرنے آ رہے ہیں، آفس کھولنے آ رہے ہیں، 2024 میں ہم آفس کھولیں گے، ہمارے اتنا سرمایہ لگا رہے ہیں، ہم یہ ہے ہم وہ ہے. اللہ معاف کرے یار. ایسی تھرڈ کلاس کمپنیاں جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں کتنے غریب مسکین لوگوں کو لوٹتی ہوں گی. میں بدوائیں دیتا ہوں ایسے لوگوں کو. اللہ کرے جس طرح میری اور میری فیملی سفر کر رہی ہے، آپ لوگوں کی فیملیاں سفر کر رہی ہیں. میں بدعا دیتا ہوں ہر اس شخص کو جس نے ہمارا یہ پیسہ لوٹا ہے. اللہ اس کے خاندان والوں کو یہ تکلیف پہنچائے، ان کو اذیت پہنچائے، تاکہ ایٹ لیسٹ ان کو احساس ہو اور وہ کسی کو دوبارہ ایسا کام نہ کریں. لیکن اس میں ہمیں بھی سیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو ہے کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا، اپنے پیسے کسی کو ایرے گہرے نتھو خیرے کو نہیں پکڑانے. وہ خیال رکھنا، زندگی چلنے کا نام ہے، کہیں پہ رکنا نہیں ہے بھائی. یہ زندگی کا اینڈ نہیں ہے، ابھی بہت سارے اسٹیج آئیں گے. مضبوط رہیں دماغی طور پہ بھی، اور ہمیشہ جو ہے پازیٹیو رہیں. اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے گا. میری سب کے لیے دعا ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیج کیے تھے کہ یار بھائی ویڈیو بنائیں، ویڈیو نہیں بنا رہے، آپ بھی شارٹ ہو گئے، آپ بھی بھاگے. تو انسان کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں یار. ایسے ٹائم پہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ کچھ ایشوز ہو گئے. والد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں تھی، میں نے آپ کو بتایا. آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا آج آواز بھی تھوڑی سی میری ڈاؤن ہے. تو دعا ہے میری اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے یار. یہ اینڈ نہیں لائف کا، زندگی رہے گی تو انشاءاللہ ایسی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا. اور اس قسم کی اسکیمز کمپنیوں کا پیچھا کرو. جس طرح شروع میں نے ایک بندہ دکھایا آپ کو جس کے پیچھے لگ کے میں نے انویسٹمنٹ کر دی منہ اٹھا کے، ایسے لوگوں سے بچنا ہے. اللہ حافظ.